بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ اور ایوب کو یاد کرے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس دعا کا پس منظر کیا ہے، اس کا مختصر سا ذکر کل کے درس میں گزرا۔ تفصیلی ذکر یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خوب عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدے فرمائے، کثرت سے آپ نے اللہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ایسا قبول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے فرشتوں کو یہ حکم فرمایا کہ ایوب نے کثرت سے میرا ذکر کیا ہے، لہٰذا تم سب مل کر ایوب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرو۔ سب فرشتے جو ہے، آسمانوں کے فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابلیس کو اجازت تھی کہ وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر سکتا تھا۔ پہلے تو وہ جنت کی بھی سیر کر سکتا تھا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن وہ ساتوں آسمانوں میں جا سکتا تھا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ مبعوث ہوئے، تو اوپر کے 3 آسمانوں پر اس کی انٹری جو ہے وہ بند کر دی گئی، داخلہ اس کا بند کر دیا گیا، پہلے 3 آسمانوں پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ جب مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں داخلہ اس کا بند کر دیا، یہاں تک کہ آسمان کے قریب بھی وہ فرشتوں کی باتیں سننے بھی نہیں جا سکتا۔ وہ اور اس کے چیلے جیسے ہی جاتے ہیں تو ستارے جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو بھسم کر دیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس زمانے کی بات ہے جب شیطان جو ہے، ابلیس کو اجازت تھی کہ آسمانوں کی سر گیا، وہ گھومنے لگا، آسمان میں دیکھا ہر فرشتہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ حسد، جلن پر کیا ہوا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت سے راضی ہو کر ہم سب کو حکم فرمایا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، اس لیے سب فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب اس کا حسد میں جل بن گیا، کہنے لگا ارے یہ کون سی نئی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائی ہے، مال دیا، اسباب دیا، اولاد دیا ہے، ان کے لیے کیا ہو گیا کہ وہ جو ہے اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے؟ ذرا ان کو غریبی فقیری دیکھو، ذرا آزمائش میں ڈالو تو پتہ چلے، دیکھو تم ان کو آزمائش میں ڈال کے، فقیری ذرا آ جائے ان کے پاس، کوئی حرف شکایت کیا، بلکہ کس طرح سے دیکھو ناشکری کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا رے کیا بکواس کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، ان کے لیے تو ہر حالت یکساں ہوا کرتی ہے، چاہے غنا کی حالت ہو، چاہے فقیری کی حالت ہو، ان کے لیے تمام حالتیں یکساں ہوا کرتی ہے، تو کیسی بکواس کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے نہیں، وہ تو کچھ ہے تو نبی، مگر بشر ہی تو ہے، انسان ہی تو ہے، جیسا کہ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کہنے لگا کہ بھئی وہ ہے تو بشر، تم ذرا دیکھو ان کو تکلیف میں ڈال کے،
اگر مجھے ان پر تسلط مل جائے، ان کے مال پر، ان کے اسباب پر تسلط مل جائے، اور پھر میں ان کو ایسا جو ہے گھیروں گا کہ تم دیکھنا ان کی زبان سے جو ہے کس طرح سے جو ہے ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے، الغرض یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تعالیٰ تو نے سب کو حکم فرمایا ہے کہ دعا کرے، تو مجھے ان کے مال اور اسباب پہ تسلط عطا فرما، پھر دیکھنا کہ کیسی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو جیسا سوچ رہا ہے ویسا نہیں ہوگا، لیکن جا تو اپنی حسرت پوری کرنا چاہتا ہے تو پوری کر لے، تجھے میں نے ایوب کے مال اور اسباب پر تسلط دیا، جیسی اس کو تسلط کا اختیار ملا فوراً زمین کی طرف آیا، بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ رفتار سے آیا یہاں پہ زمین پر، اور جتنے جنات تھے قوی ہیکل سب کو جمع کیا اور خوش ہوا بڑا، کہنے لگا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ایوب علیہ السلام پہ تسلط دیا ہے، ان کے مال اسباب پر، لہذا تم مجھے مشورہ دو۔ تو ایک دیوس ابلیس شیطان جو ہے جن، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ اگر میں پھونک ماروں تو ساری چیزیں میری پھونک کے گرماہٹ کی وجہ سے، آگ نکلنے کی وجہ سے ساری چیزیں بھسم ہو جاتی ہے، جل کر خاکستر ہو جایا کرتی ہے، ایسی طاقت و قوت میرے پاس ہے۔ تو شیطان نے کہا جاؤ سب سے پہلے ان کے رہائشوں کو، قبیلوں کو، اونٹوں کو بھسم کر کے آؤ، سب خاکستر کر کے آؤ۔ وہ گیا اور پھونک ماری، ساری آپ کی جو ہے رہائشی چیزیں اور اونٹ وغیرہ جو ہے وہ سب جل کر خاکستر ہو گئی۔ پھر خود ہی جو ہے بھیس بدل کر جو ہے محافظ گارڈ کی شکل میں آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اور طرح طرح کی جو ہے ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے لگا۔ دیکھو کیا ہو گیا، اتنی عبادت کر رہے ہیں، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب بھسم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی سلام پھیرا فرمایا کیا ہوا؟ تو بولے ایسے ایسے ہو گیا، دیکھو اتنی عبادت کے بعد، اتنی ریاضت کے بعد پھر بھی جو ہے اونٹ جل گئے، سب ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آہ و ویلا کا وقت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا وقت ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا وقت ہے یہ تو۔ ارے بہت اچھی بات ہوئی میرے لیے کہ ان جو ہے اسباب میں لگے رہ کے تھوڑا سا وقت جو ہے، تھوڑی سی فکر میری ان اسباب میں جو ہے وہ لگ جایا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ اب میں بے فکر ہو گیا، بے فکر ہو کر خدا کی عبادت کیا کروں گا۔ اچھی بات ہے یہ تو۔ جب اس کا داؤ نہیں چلا، پھر آیا جناتوں کے پاس، جمع کیا سب کو۔ ارے ایوب علیہ السلام پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، ان کی شکر گزاری تو بڑھ گئی، کیا کیا جائے مشورہ دو۔ تو ایک جو ہے عفریت یا کوئی دوسرا جو ہے دیوس یہ اٹھا، کہنے لگا کہ میرے پاس ایک پاور ہے، طاقت ہے، چیخ مارتے ہی ساری چیزیں مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا اچھا ایسی بات ہے، جاؤ ان کے بکریوں کے پاس جاؤ، آپ کے پاس ہر جانور کا ریوڑ تھا، پورا اونٹ کا تھا، بکریوں کا تھا، بیلوں کا تھا، کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں۔ تو بکریوں کے پاس جاؤ، جانوروں کے پاس جاؤ، سب کو چیخ مار کے ہلاک کر دو۔ وہ گیا، چیخ ماری، ہلاک کر دیا۔ تو چرواہا کی شکل میں ابلیس حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ہائے 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 ہائے، بکریاں سب ختم ہو گئی، میں جو ہے ان کی نگرانی کے لیے تھا، چیخ آئی، آواز آئی، دہاڑ آئی، سب ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے اتنا سب کچھ ہو گیا، پہلے وہ ختم ہو گیا، اب یہ ختم ہو گیا۔
کیسی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیسا نتیجہ نکل رہا ہے، اتنی عبادت کے بعد بھی یہ سب آ رہا ہے، واویلا کرنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارے بدبخت روتا کیوں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی تو کیا بات ہے اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی تو اس میں کیا بات ہے؟ آپ نے پھر بھی شکر ادا کیا، پھر پریشان ہوا، پھر جمع کیا جناتوں کو، اپنی ذریت کو، اپنے چیلوں کو جمع کیا۔ ہائے ہائے، ایوب تو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، ناشکری کا ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکال رہا ہے۔ ارے کچھ تو کرو۔ تو ایک پھر اٹھا، کہنے لگا میرے پاس ایک طاقت ہے، پاور ہے، آندھی، اگر میں چاہوں تو ہواؤں کو پھیر دیتا ہوں، آندھی کی شکل میں وہ بدل جاتی ہے۔ تو جو ہے ابلیس نے کہا جاؤ ٹھیک ہے، ان کے سارے اسباب کو جو ہے وہ خاکستر کر دو، ان کو جلا دو، ان کے رہائش کو، ان کے محلوں کو، سب کو جو ہے ختم کر دو۔ تو وہ گیا، ایک دہاڑ چنگار طوفانی ہوا اس نے جو ہے وہ چلائی، تو ساری جو ہے آپ کے کھیت وغیرہ جتنے بھی اناج کی چیزیں تھیں ساری کی ساری آپ کی جو ہے ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ پھر آیا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کہ آپ تو غضب ہو گیا، پہلے تو جانور چلے گئے، رہائشی چیزیں چلے گئی، اب جو اناج جو کھانے کے لیے رہتا ہے وہ بھی چلا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ پھر آیا، پریشان تھا، داؤ نہیں چل پائے گا ان کے اوپر، جو ہے وہ داؤ نہیں چل پائے گا، نا شکری کے الفاظ نہیں نکال سکیں گے۔ میں تو ان کو عام انسان سمجھ رہا تھا، لیکن یہ عام انسان نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، یہ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تھک ہار گیا، اب کوئی امید اس کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ سوچا ارے یہ تو مال ہے، اسباب ہے، تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کے دل پر اثر کرو، ان کے دل پر اثر کرو، ان کے پاس تو اولاد بھی تو ہے۔ جب اولاد کا درد جب دل میں، دماغ میں جب آئے گا تو پھر یہ تو ناشکری کے الفاظ تو نکلنے ہی ہیں، ناشکری کے الفاظ جو ہے وہ نکلنے ہی ہیں۔ تو آپ کے جو ہے تمام اولاد، روایت میں آتا ہے کہ 7 تھے یا 12 تھے کل ملا کے۔ یہ ان کے بڑے فرزند کا نام حرمل تھا غالباً، ان کے گھر پہ دعوت تھی سب کی، یہ سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، محل نما گھر تھا۔ تو اس نے کیا کیا، سارے اپنے جناتوں کی ٹیم کو لیا، اور لینے کے بعد گھر کو ایسا ہلایا کہ چھت جو ہے سب کے اوپر گر گئی، سب اسی وقت جو ہے انتقال کر گئے، وصال کر گئے۔ کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی لقمہ اٹھا رہا تھا، کوئی لقمہ چن رہا تھا، اسی حالت میں آپ کی ساری اولادیں کیا ہو گئی، وصال کر گئی۔ اب کہا کہ میرا داؤ چل جائے گا، اولاد کی اب جو ہے محبت جوش مارے گی، اب تو ناشکری کے الفاظ تو زبان سے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ سب ختم ہو گیا، اولاد بچی تھی اس کو بھی میں نے ختم کر دیا۔ پھر جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس خوش ہو کر آیا، بھیس بدل کر آیا، کہنے لگا ارے کیا ہو گیا ہے کہ دیکھیے پہلے اسباب چلا گیا، مال چلا گیا، سونا چلا گیا، چاندی چلا گیا، سب چلا گیا، اولاد ایک سرمایہ بچی تھی وہ بھی چلی گئی آپ کی، کھانا کھا رہے تھے سب کے اوپر جو ہے وہ چھت گر گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی سنا کہ آپ کی ساری اولادیں بیک وقت انتقال کر گئی ہے، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری اولاد کیا بلکہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اور سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، سب کو اللہ ہی کی طرف کیا ہے، پلٹ کے جانا ہے۔ ایک بھی حرف شکایت اپنی زبان سے نہیں نکالا، اب آپ جو ہے عبادت و ریاضت مصروف ہو گئے۔ شیطان کا کوئی داؤ جو ہے وہ نہیں چل سکا،
پھر جو ہے بہت ساری اب جسمانی اب آپ کو پریشان کرنے کی وہ کوشش کرنے لگا. اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا کہ آپ کو کس طرح سے اس نے آزمائش میں ڈالا کہ ایک حرف شکایت اب جو ہے اپنی زبان سے نکال لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں ایمان پر قائم و دائم رکھے صبر و شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.